اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. مسلم ریوائولسٹ موومنٹس کے حوالے سے اور پاکستان اسٹڈی کے حوالے سے، پاکستان موومنٹ کے اعتبار سے ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں ان میں کچھ مسلمانوں کی ملی و اصلاحی تحریکیں تھیں. اسی طرح کچھ تعلیمی تحریکیں بھی تھیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی میں جیسے جامعہ ملیہ اسلامیہ، ندوۃ العلماء، علی گڑھ موومنٹ اور خلافت موومنٹ کے ساتھ ساتھ آج ہم جو چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں میں ان کو ڈسکس کرتا ہوں. ان میں ایک جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے سندھ مدرسۃ الاسلام. سندھ مدرسۃ الاسلام جو ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ تعلیمی تحریکوں کے اسی سلسلے کی کڑی ہے جو بر صغیر کے اندر پھیلا ہوا تھا، اور یہ اعزاز ہے خاص طور پہ سر سید کو اور ان کے ساتھیوں کو کہ جو اپنی کاوشوں کے ذریعے مختلف جگہوں کے اوپر کام کر رہے تھے. اسی تناظر میں میں دیکھتا ہوں کہ جب سر سید نے علی گڑھ موومنٹ کے حوالے سے کام شروع کیا، مسلمانوں کی جو تعلیمی پسماندگی دور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور کوشش تھی کہ سر سید tried to uplift the Muslim socio-political and economic status through education, and that's why he formed Muradabad School and then Ghazipur School in 1859 and 1861 respectively, and then later on he also established MAO High School in 1875 and a college in 1877. So his followers and companions also tried to form some educational institution in various parts of subcontinent. In this series of the formation of educational institution, we looked Sindh Madrasatul Islam is also one of its following step. So when we looked Sindh Madrasatul Islam, سر سید نے جس طرح تعلیمی سلسلے کا آغاز کیا، اس کے ساتھیوں نے اور حمایتیوں نے اور پیروکاروں نے بھی ملک کے مختلف حصوں کے اندر ایک طرح سے تعلیمی ادارے قائم کرنے کا کام شروع کر دیا. یہ ایک موٹیویشن تھی جو سب سے پہلے سر سید نے مراد آباد کے مقام پہ اور غازی پور کے مقام پہ سکول قائم کر کے لوگوں کو دی. اس موٹیویشن کے نتیجے میں جب ہم سندھ کا رخ کرتے ہیں تو ملک کے یعنی برصغیر کے دیگر علاقوں کی طرح سندھ بھی ایک ایسا علاقہ تھا جو مسلم آبادی کا میجارٹی آبادی کا علاقہ تھا، اور سندھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسلام کی اشاعت اور مسلمانوں کی آمد کا جو پہلا دروازہ ہے وہ سندھ ہی ہے، اور جسے 712 میں محمد بن قاسم نے دیبل پر فتح کی شکل میں یہاں حکمرانی کا آغاز کیا، اور اس لحاظ سے سندھ جو ہے وہ باب الاسلام کہلاتا ہے. تو یہاں تعلیمی جو پسماندگی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں مدرسہ جو ہے وہ قائم کرنے کا فیصلہ ہوا. اگر ہم اس مدرسے کے قیام کے سلسلے میں غور کریں تو اس مدرسے کے قیام کے حوالے سے جو پہلا فیصلہ کیا گیا اس کا اعزاز جو ہے وہ نواب حسن علی خان افندی کو حاصل ہے. نواب حسن علی خان افندی کا شمار جو ہے وہ وقت کے اور اس دور کے چند اہم اور چیدہ افراد میں ہوتا تھا جنہیں سندھ کے اندر خاص طور پہ کراچی کے اندر جو ہے ایک خاص مقام حاصل تھا. اسی طرح اگر ہم نواب حسن علی خان افندی کو دیکھیں تو وہ 1830 کے اندر حیدرآباد میں پیدا ہوئے، اور مزید تعلیم جو تھی وہ انہوں نے مختلف اداروں سے حاصل کی، اور پھر انہوں نے ایک سرکاری ملازمت جو تھی اس کا آغاز کیا، اور بعد میں پھر انگریزی تعلیم کی طرف بھی متوجہ ہوئے ہم دیکھتے ہیں. اور انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے حتیٰ کہ
وکالت کا امتحان پاس کیا اور وکیل بن گئے، اور حیدرآباد کے اندر ان کی وکالت جو ہے وہ چلتی رہی، پھر وہ حیدرآباد سے وہ کراچی منتقل ہو گئے۔ تو اسی طرح کراچی کے اندر انہیں ان کی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے انہیں اپنا کوزل مقرر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں ان کا جو نام تھا وہ افندی بھی اسی لیے قرار پایا، وہ ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا، یعنی حسن علی خان افندی۔ افندی مراد کوزل کو لیتے ہیں۔ تو اسی طرح بعد میں وہ مختلف امور طے کرتے رہے اور خدمات سر انجام دیتے رہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سید امیر علی جو تھے، ان کی جو باقاعدہ ایک تنظیم تھی انہوں نے قائم کی تھی، سینٹرل محمدن ایسوسیشن۔ تو حسن علی خان جو تھے وہ سید امیر علی کی اس سینٹرل محمدن ایسوسیشن کراچی برانچ جو تھی وہ اس کے بھی کیا بنے، پریزیڈنٹ بنے۔ تو ایک ان کا سوشو پولیٹیکل سٹیٹس تھا، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پھر کیا کیا، ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنانے کا اعلان کیا۔ تو اس لحاظ سے سندھ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی تعلیم کا ایک باقاعدہ ادارہ جو ہے وہ قائم ہوا۔ حسن علی خان کی بایوگرافی دیکھی جائے تو وہ 1830 میں پیدا ہوئے اور 1896 ان کا انتقال ہے، لیکن اس دوران انہوں نے جو سندھ مدرسۃ الاسلام کی بنیاد رکھی، یہ ان کی زندگی کا سب سے کلیدی کام ہے، جس کی بنیاد پر وہ اس کام کی وجہ سے حیات جاوید کا درجہ اختیار کر گئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے کام کیا۔ سندھ مدرسۃ الاسلام کی جو انہوں نے بنیاد رکھی، اس پہ وہ ایک سروے کر رہے تھے، جائزہ لے رہے تھے۔ اس تعلیمی پسماندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ذہن میں مختلف خاکہ تھا، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سید امیر علی جو ہیں وہ کراچی آئے سن 1884 کے اندر، تو مسلمانوں کی تعلیم کے حوالے سے اظہار خیال کیا، اور خاص طور پہ حسن علی خان کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی اس میں نہایت پریشانی اور رنج و الم کا اظہار کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کے اوپر کیسا وقت آن پڑا ہے کہ وہ تعلیم سے دور ہو گئے ہیں، اور ان کے اوپر گو کہ حکومت وقت نے بھی تعلیمی دروازے بند کر دیے تھے۔ تو ان حالات کے اندر انہوں نے یعنی حسن علی خان افندی نے سید امیر علی کے کہنے کے اوپر ایک درسگاہ قائم کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی، اور ماڈل جو تھا وہ علی گڑھ کالج کا لیا گیا، علی گڑھ انسٹیٹیوشن کا لیا گیا کہ اس طرز پہ کیا کی جائے، ایک کمیٹی بنائی جائے۔ پتہ ہونا چاہیے سید امیر علی اور یہ جتنے لوگ تھے ان کا سید کے ساتھ ایک گہرا واسطہ بھی تھا اور رابطہ بھی تھا۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس قائم کرنے کے لیے بعد میں کچھ اور لوگوں نے بھی ایک مدرسہ قائم کرنے کی تجویز دی، جن میں نواب آف خیر پور جو تھے وہ بھی شامل تھے، اور سندھ سے کئی دوسرے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے، عمرات ہے، انہوں نے بھی ایک ادارہ قائم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ کیا کیا، وہ تجویز بھی دی اور ساتھ ساتھ مالی معاونت کرنے کا بھی وعدہ کر لیا۔ تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ جب یہ مالی معاونت شروع ہو گئی اور مالی معاونت کے ملنے کے ساتھ ساتھ ایک خاکہ تیار کر لیا گیا، تو شروع کے اندر جو ہے یہ ہوا کہ اس میں حسن علی خان افندی نے مدرسہ قائم کرنے کا یوں فیصلہ کیا کہ کراچی کے اندر جو بولٹن مارکیٹ تھی، اس بولٹن مارکیٹ کے اندر ایک چھوٹی سی بلڈنگ جو تھی وہ کرائے پر لے لی، اور یہاں سے انہوں نے باقاعدہ مدرسے کا آغاز کر دیا۔ یہ 1886 کے اندر انہوں نے باقاعدہ مدرسے کا نہ صرف سنگ بنیاد رکھ دیا، بلکہ جو اس وقت لارڈ ڈفرن تھے وہ آئے، اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف عمارت کا افتتاح کیا بلکہ اسے اقامتی ادارہ بنایا گیا۔ تو ایک ہاسٹل کا بھی قیام عمل میں آیا، اور ایک مسجد بھی تھی، اور پھر ایک چھوٹا سا گراؤنڈ، پلے گراؤنڈ بھی رکھا گیا، اور چھوٹی سی لائبریری بھی قائم کی گئی۔ تو یہ سارا سندھ مدرسۃ الاسلام کا سٹرکچر تھا جو انہوں نے 1884 سے لے کر
86-88 کے درمیان کیا، باقاعدہ افتتاح جو ہے وہ 1886 میں ہوا۔ اسی تناظر میں جب ہم فردر دیکھتے ہیں تو حسن علی خان افندی جو تھے انہوں نے اس مدرسے کو آہستہ آہستہ اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا، اور وہ اسے کالج لیول کے نظم و نسق کی طرف لے جا رہے تھے، اور جلد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ان کی کاوشوں سے اس کے اندر کیا ہوا، اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا، اس کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ اسی طرح ان کے بعد ان کے جو بیٹے تھے ولی محمد تھے، وہ مدرسہ کے سیکٹری بنے، تو وہ بہت سارے لوگوں سے بھی معاونت حاصل کرتے رہے، اور انہوں نے کچھ پابندیاں عائد کر دیں کہ ہر عام و خاص کے لیے جو مدرسہ تھا وہ نہیں تھا، اور حکومتی عملداری کو بھی اس کے اندر دخل اندازی کو بھی ختم کیا۔ تو گورنمنٹ کو یہ پسند نہ آیا، اور انہوں نے کیا کیا، اس ادارے پہ کچھ پابندیاں عائد کر دیں۔ یہ لیکن ادارہ چلتا رہا، یہ 1938 تک جو ہے کردار ادا کرتا رہا۔ ولی محمد کا انتقال 1938 کے اندر ہوا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے جو حسن علی عبد الرحمن تھے، انہوں نے یہ مدرسے کو باقاعدہ طور پہ سنبھال لیا، اور سرکاری مداخلت سے بالکل اسے آزاد کر دیا۔ جب یہ سرکاری مداخلت سے آزاد ہو گیا تو یہ اب ایک خود مختار ادارہ تھا، اور اس ادارے نے سندھ بھر کے لوگوں کو اپنے پاس جو ہے، جو ان کے غریب، مساکین، محتاج، نادار بچے تھے، ان کی تعلیم کی نہ صرف سرپرستی کی بلکہ انہیں تعلیم کی طرف مائل کیا، اور واضح کر دیا کہ تعلیم کے بغیر ان کی جو زندگی ہے وہ اجیرن ہو کے رہ جائے گی، اور ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تعلیم سے وابستہ کر لیں، یہ ان کا اپنا ادارہ ہے۔ تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسہ جو تھا وہ چلتا رہا۔ شروع میں انگریز اساتذہ بھی رکھے گئے اس کے اندر، جو پہلے 2 پرنسپل تھے وہ بھی انگریز تھے غالباً، جن میں ایک جو ہے پری ہائڈ اور دوسرا وائنز جو تھا، یہ دونوں اس ادارے کے پہلے پرنسپل تھے۔ ان کا تقرر جو تھا وہ چونکہ علی گڑھ کی وساطت سے ہوا تھا، اس لیے جو مدرسے کا انتظام تھا وہ نہایت معقول چلتا رہا، لیکن انہوں نے اس میں کوئی مداخلت نہ کی، مذہبی اعتبار سے بھی مداخلت نہ کی۔ مسجد کا نظام چلتا رہا، ہاسٹل کا نظام چلتا رہا، جو ان کی جو اقدار متعارف کرائی گئیں وہ اپنی جگہ پہ کیا رہیں، برقرار رہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مدرسہ تھا یہ اب سندھ کا ایک بڑا ادارہ بن چکا، اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے بچے جو تھے وہ کیا ہو گئے، داخل ہو گئے، اور یہ مدرسہ جو تھا اب مکتب سکول سے پرائمری سکول، مڈل سکول، ہائی سکول کے مدارج طے کرنے کے بعد 21 جون سن 1943 کو اس مدرسے کو کالج کا درجہ دے دیا گیا، اور یہ جو کالج تھا اسے سندھ مسلم کالج بنا دیا گیا، اور اس کا جو افتتاح ہے علی گڑھ کالج کی طرز پہ اس کو اب نہ صرف بلڈ کیا گیا، اپ گریڈ کیا گیا، بلکہ جون سن 1943 سے یہاں کالج کی کلاسز بھی شروع ہوئیں، اور اہم بات یہ ہے ان کلاسز کا اور اس کے ان پروگرامز کا جو آغاز تھا وہ بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، اور اس ادارے کو یہ خاص اعزاز حاصل ہے کہ جناح تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ اس کے لیے اس ادارے سے بھی وابستہ رہے، اور اپنی جو ان کی انیشیل ایجوکیشن ہے اس وقت بھی وہ اس مدرسے کے اندر آئے تھے، اور اس لیے وہ کہتے تھے کہ سندھ مدرسۃ الاسلام جو ہے یہ میرا مدرسہ ہے، اور وصیت فرمائی کہ میری وفات کے بعد میری جائیداد کا ایک حصہ جو ہے وہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے لیے وقف کیا جائے گا۔ تو مختصراً یہ کہ سندھ مدرسۃ الاسلام کو اور بعد میں جو مسلم کالج بنا، سندھ بنا، اس نے سندھ کے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے لیے نہایت اہم کردار ادا کیا، اور علی گڑھ کی وساطت سے یہاں تعلیم جو ہے وہ نہ صرف پھیلی ہے بلکہ سندھ کے اندر سیاسی بیداری کی بھی لہر آئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ پہلا صوبہ تھا جس نے سن 1938 میں علیحدہ مملکت کی جو ہے وہ
قرارداد پاس کی، اور بعد میں ہم 1945-46 کے الیکشن کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ سندھ جو تھا اس کی جو صوبائی مسلم اکثریتیں تھیں وہ مسلم لیگ ساری جیت گئی، اور جو ایک تصور ہے سندھ کے متعلق یہ باب الاسلام تھا، تو اس مدرسے نے یہاں کی سیاسی سماجی بیداری کے اندر اور تعلیمی پسماندگی دور کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، اور اس حوالے سے کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا روشن مستقبل کتاب ہے مولانا منگلوری کی، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو خاصا فائدہ حاصل ہوگا۔